زمانہ وہ تھا بازار مسلمانوں کا ایسا شاندار تھا، کوئی عیسائی یہودی مسلمانوں کے بازار میں آ کر یہ پوچھتا بھائی مجھے فلاں سامان خریدنا ہے، کس کے دکان سے خریدوں، کوئی اچھا دکاندار ہے تو بتاؤ۔ مسلمانوں کا وہ دور تھا کہ یہ کہا جاتا تھا سینہ ٹھوک کر یہ مسلمانوں کا مارکیٹ ہے، کون سی دکان پہ جا کے خریدنا ہو خریدو، ہر دکاندار امانت دار ہے، ہر دکاندار سچا ہے، تمہیں دھوکہ نہیں ہوگا، جاؤ مسلمانوں کی دکان پہ، کون سی دکان پہ خریدنا ہو خریدو۔ یہ تھا مسلمانوں کا دور۔ پھر آیا وہ دور جس میں دو چار لوگ دکاندار غلیظ بن گئے، خبیث بن گئے، حرام خور بن گئے، تو پھر کوئی آتا تھا یہودی عیسائی ہماری بازاروں میں اور وہ پوچھتا تھا بھائی کس سے ڈیل کروں، تو مسلمان کہتے تھے دیکھو بھائی مارکیٹ میں فلاں فلاں یہ 2-3 آدمی ہیں، ان سے ڈیل مت کرو، باقی پورا بازار مسلمانوں کا بڑا امانت دار اور سچا ہے، جس سے چاہے ڈیل کر سکتے ہو۔ بگاڑ صرف 2-3 سے شروع ہوا تھا، پھر اس کے بعد اتنا بگاڑ آیا کہ پھر جب کوئی ہماری مارکیٹ میں آتا ہے تو بھائی کس سے ڈیل کروں، بھائی دکان میں مارکیٹ میں وہ 2 لوگ صحیح ہیں، بس ان دونوں سے ڈیل کر سکتے، باقی پورا بازار غلیظوں خبیثوں حرام خوروں سے بھرا ہوا ہے، کسی سے نہیں کر سکتے۔ اب چوتھا دور جو آیا ہے وہ دور یہ ہے کہ پورے مارکیٹ میں ایک بھی امانت دار ملنا مشکل ہے، کسی سے بھی خریدیں گے تو بھی ڈاؤٹ ہوگا کہ میں کہیں دھوکے میں تو نہیں پڑ گیا، کتنے بھی داڑھی کرتے پاجامے والے سے بھی خرید لیں گے تو بھی ڈاؤٹ ہوگا کہ میں کہیں دھوکے میں تو نہیں پڑ گیا۔ کہاں تھا مسلمانوں کا مارکیٹ اور کہاں سے کہاں آ گیا۔ اس واسطے ہر ہول سیل بزنس کی اوپر کی سیٹ پر کوئی غیر مسلم بیٹھا ہوا ہوگا، حتیٰ کہ کھجور مسلمان کھاتا ہے اس کا ہول سیلر بھی کوئی غیر مسلم بیٹھا ہوگا، کپڑے وائٹ کپڑے مسلمان پہنتا ہے اس کا ہول سیلر بھی کوئی غیر مسلم بیٹھا ہوگا، ڈرائی فروٹس مسلمان زیادہ یوز کرتا ہے اس کا ہول سیلر بھی کوئی غیر مسلم بیٹھا ہوگا، زعفران مسلمان زیادہ یوز کرتا ہے اس کا ہول سیلر بھی کوئی غیر مسلم بیٹھا ہوگا، حتیٰ کہ سینٹ اسپرے اور عطر میں بھی کہیں کہیں ایسا بھی دیکھا گیا کہ غیر مسلم اوپر بیٹھا ہوا نظر آتا ہے۔ جب مارکیٹ میں دھوکہ جھوٹ عام ہو گیا تو پھر اللہ نے کہاں سے کہاں تک تنزلی لا دی۔